یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو 23 سال تک جیل کی کال کوٹڑی میں سزائے موت کی سزا کاٹتا رہا۔ جیل میں سزا کاٹنے کے دوران اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ 2 بھائی جو کیس کی پیروی کر رہے تھے وہ بھی مر گیا۔ 2015 میں اس کی ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کیے گئے۔ اسے پھانسی دینے کی تیاریاں کی جانے لگیں۔ جیل کے ڈاکٹر نے اس کی گردن اور قد کا ناپ بھی لے لیا، لیکن اچانک پھانسی سے ایک دن پہلے رات 10:30 بجے ہائی کورٹ سے خوشخبری آئی۔ اس کی سزا موت کو ختم کر دیا گیا۔ گاؤں میں ایک ذمہ دار گھرانے کا لڑکا تھا جو اپنے چرہاٹ کا روب جمایا کرتا تھا۔ گاؤں میں ایک اور گروپ بھی تھا، وہ بھی چرہاٹ کا دعوے دار تھا۔ دونوں گروپوں میں لڑائی جھگڑے معمول کی بات تھی۔ ایک دن مخالفت گروپ میں چرہاٹ کا دعوے دار کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ اس کے گھر گئے، اسے بری طرح تشدد کا نشانہ بنانے لگے۔ قریب تھا کہ اسے جان سے ہی مار دیتے۔ اس دوران اس کا چھوٹا بھائی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس سے اپنے بڑے بھائی کی حالت نہ دیکھی گئی۔ یہ اندر گیا، اپنے بڑے بھائی کا پستول اٹھا کر لے آیا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 حملہ ور زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک کی 28 دن بعد موت ہو گئی۔ بندہ مرنے کے بعد اس نابالغ لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا۔ 1993 کی بات ہے۔ اس لڑکے کی عمر صرف 17 سال تھی۔ اس کا تعلق بورے والے کے نواحی علاقے گگو منڈی سے تھا۔ 5 سال تک اس کا مقدمہ چلتا رہا اور آخرکار 1998 میں اسے موت کی سزا سنا دی گئی۔ اس نے پہلے 5 سال تک عام قیدیوں کے ساتھ جیل میں گزارے، لیکن سزائے موت ملتے ہی اسے کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا۔ یہیں سے اس کی اصل مشکلات کا آغاز ہوا۔ اس نے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور پھر صدر پاکستان سے بھی رحم کی اپیل کی، لیکن اس کی سزا موت ختم نہیں ہوئی۔ 2001 میں پاکستان میں کم عمری مجرموں کو سزائے موت نہ دینے کا قانون منظور ہوا۔ اب اس کا کیس دوبارہ نچلی عدالتوں میں آ گیا۔ پہلے والدین نے اس کے کیس کی پیروی کی، ان کا سب کچھ بک گیا تو وہ قرضہ لے کر کیس لڑتے رہے۔ بیٹا جیل کے اندر ہی تھا کہ والدین کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بڑے بھائی نے کیس کی پیروی شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب دوسرے بھائی نے کیس لڑنے کی ذمہ داری سنبھالی۔ یہ ایک طویل قانونی جنگ تھی۔ اس نے 23 سال کال کوٹڑی میں گزارے۔ اسے 4 سے 5 قیدیوں کے ساتھ 6x8 کے کمرے میں رکھا گیا۔ باقی قیدیوں کو یہ سہولت تھی کہ وہ دوسرے قیدیوں کے ساتھ گھل مل سکتے تھے۔ انہیں سہولیات بھی زیادہ تھیں اور وہ جیل میں گھوم پھر بھی سکتے تھے، لیکن چودھری انور اور اس کے ساتھی سارا دن کال کوٹڑی میں ہی پڑے رہتے تھے۔ انہیں صرف 2 گھنٹے کے لیے کال کوٹڑی سے باہر نکالا جاتا تھا۔ تقریباً 22 گھنٹے سے وہ اسی کال کوٹڑی میں گزارتے تھے، جس کے اندر ہی باتھ روم بنایا گیا تھا۔ اگر کسی نے قضائے حاجت کرنی ہوتی تو اسی کمرے میں ہی کیا کرتا تھا۔ طویل قید کے دوران چودھری انور نے صرف اپنوں کو ہی نہیں گنوایا، بلکہ جب بھی کسی کی پھانسی کا وقت آتا تو یہ انتہائی خوفناک منظر ہوتا تھا۔ تمام قیدی انتہائی خوف زدہ اور اداس ہوتے تھے۔ ساتھی کو پھانسی ہونے کے بعد پہلے سے موجود کہہ دی گئی تھی کہ دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ سزائے موت کے منتظر اس قیدی کو اتنی زیادہ ٹینشن ہوتی تھی کہ اسے فالج کا اٹیک ہو گیا اور اس کے جسم کا بایاں حصہ مکمل طور پر مفلوج ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد ٹینشن کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک بھی آ گیا۔ آخرکار 2015 میں اس کی ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کیے گئے۔ اسے پھانسی دینے کی تیاریاں کی جانے لگیں۔ جیل کے ڈاکٹر نے اس کی گردن اور قد کا ناپ لے لیا۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ اسی حساب سے اس کا پھندہ تیار کیا جائے۔ اس کی گھر والوں سے آخری ملاقات بھی کروا دی گئی تھی۔ ادھر یہ رو رہا تھا تو ادھر گھر والوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ رہے تھے۔ یہ انتہائی جذباتی منظر تھا جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چودھری انور کو فجر کے وقت پھانسی دی جانی تھی، لیکن اچانک اس کے لیے ہائی کورٹ سے خوشخبری آ گئی۔ عدالت عالیہ نے رات 10:30 بجے اس کی پھانسی کے حکم کا رد عمل روک دیا گیا۔ یہ بس چند دن کی خوشی تھی۔ قیدی کو یقین تھا کہ بس اس کی زندگی کچھ دن بڑھ گئی ہے، آخر تو اسے پھانسی دی ہی جانی تھی۔ اب چودھری انور کے جیل میں یوں ہی ماہ و سال گزرتے رہے۔ آخرکار 2021 میں 28 سال کی سزا کاٹنے کے بعد چودھری انور کو رہا کر دیا گیا۔ یہ ڈسٹرکٹ جیل وہاڑی سے باہر آیا تو اس کے لیے دنیا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ جب یہ جیل گیا تو اس وقت تو نہ فون تھے اور نہ ہی انٹرنیٹ، گاڑیاں، سڑکیں اور دیگر سہولیات بھی نہ ہونے کے برابر تھیں۔ یہ باہر آیا تو ایک نئی دنیا اس کی منتظر تھی۔ رہائی کے بعد یہ سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی کے گھر گیا۔ وہاں اس کا بڑا بھائی موجود نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کے کیس کے لڑتے لڑتے اس دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔ بھائی کے بچوں نے چودھری انور کا استقبال کیا۔ چودھری انور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جذبات پہ آ کر انتہائی قدم اٹھایا تھا۔ گرچہ وہ وقتی طور پر جذباتی تھے اور اپنے اقدام کو درست سمجھتے تھے، لیکن بعد میں انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کی زندگی کی کتنی بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے ہر دن اپنی اس غلطی پر پچھتاوے کا اظہار کرتے ہوئے گزارا۔ جب وہ جیل گیا تو بچے تھے، لیکن باہر آئے تو بوڑھے ہو چکے تھے۔ یہ ایک ایسا بوڑھا جو جسمانی طور پر معذور تھا،
جس کے جسم کا آدھا حصہ فالج کی وجہ سے صحیح طریقے سے موومنٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر چودھری انور کو وقت کو پیچھے کرنے کا موقع ملے تو وہ اپنی اس غلطی کا مکمل طور پر مٹانے کی کوشش کرے گا، اور اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے چودھری انور کی پوری زندگی تباہ ہوئی۔ اس کے والدین اس سے بچھڑ گئے، اس کے بھائی مر گئے، اس کے ساتھ جیل میں رہنے والے قیدیوں کو پھانسیاں ہوئیں۔ اس کے دوست یار احباب اسے پہچاننے سے انکار کر چکے تھے، کیونکہ جب یہ گیا تھا تو انتہائی خوبصورت جوان تھا، لیکن جب یہ جیل سے واپس آیا تو اس کے بالوں سے میں چاندی سفیدی آ چکی تھی، جس میں لڑکھڑا رہا تھا۔ ذریعہ معاش کوئی نہیں تھا، اب اس کو ایک نئی سرے سے زندگی گزارنا تھی، لیکن زندگی اب اختتام پذیر ہو رہی تھی۔ چودھری انور کی یہ سچی کہانی میرے چینل کی آڈینس زیادہ تر حصہ یوتھ پر مشتمل ہے۔ ان کو ایک صراط مستقیم اور ایک نصیحت بھی دیتی ہے۔ وہ نصیحت یہ سبق برداشت اور صبر کا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ بہت زیادہ عدم برداشت کا شکار ہو چکا ہے۔ ہم سے کسی کی چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ہم طیش میں آ جاتے ہیں اور طیش میں آ کر کسی بھی شخص کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کا قتل تک کر دیتے ہیں۔ اس وقت ہم جذبات کے روم میں بہہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم کچھ بھی نہیں سمجھنے کے قابل ہوتے۔ اگر ہم ٹھنڈے دل کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر اپنے اقدامات کا جائزہ لیں، ان کا تجزیہ کریں اور سوچیں کہ ہمارے کسی جذباتی قدم سے ہمارے والدین پر کیا گزرے گی، ہماری بہنوں کو کیا ہوگا، ہم اپنے بھائیوں کا بازو کیسے بنیں گے، اور ہماری اپنی اور ہماری اولاد کی زندگی کیسے گزرے گی، تو یقیناً ہم بہتر فیصلے کر پائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محبوب حسین کو ڈیجیٹل محبوب سے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیجیٹل محبوب۔ تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔